اور اسرار بس۔ لطیف کو ابھی حال ہی میں گارمنٹس فیکٹری میں نوکری ملی تھی۔ وہ اس بات پر بڑا خوش اور مطمئن تھا کہ اسے 2 سال کی بے روزگاری کاٹنے کے بعد نوکری مل گئی تھی۔ ایک روز اس کے انچارج اسلم نے اس سے کہا، لطیف، تم اچھا کام کر رہے ہو، چاہتا ہوں کہ تم بس زیادہ سے زیادہ ترقی کرو کیونکہ تم محنتی انسان ہو۔ اسلم بھائی، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے لیے اتنا سوچتے ہیں، وہ بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ اوور ٹائم بھی کر لیا کرو تاکہ تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اسلم نے کہا، ٹھیک ہے اسلم بھائی، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ لطیف بولا، بس تو پھر ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ آج سے ہی اوور ٹائم شروع کر دو۔ فی الحال 1 ہفتے کا کام ہے، اس کے بعد کچھ دن کام ہلکا رہے گا اور پھر زیادہ ہو جائے گا، تو اوور ٹائم کر لینا۔ اسلم نے کہا، بہتر ہے اسلم بھائی، وہ بولا، اور پھر اسی روز سے اس نے اوور ٹائم شروع کر دیا۔ شام 6 بجے اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہوتا تھا، اس کے بعد وہ اوور ٹائم کرتا تھا۔ ایک روز اسے کافی دیر ہو گئی، رات کے 2 بج گئے۔ ٹھیک ہے لطیف، اب تم کام ختم کرو، آج کافی دیر ہو گئی ہے، اسلم نے کہا۔ ہاں اسلم بھائی، دیر تو ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں، روزگار کے لیے قربانی تو دینا پڑتی ہے، وہ بولا۔ مجھے تم اس لیے اچھے لگتے ہو کہ تم محنتی انسان ہو اور محنت کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، اسلم بولا۔ آپ کا شکریہ، اس نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں فیکٹری سے باہر آ گئے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ آج تو شاید بس نہ ملے، کوئی رکشہ کر کے ہی جانا پڑے گا، اسلم نے کہا۔ ہاں شاید ایسا ہی کرنا پڑے، لطیف بولا۔ وہ دونوں بس اسٹاپ پر آ گئے، یہاں بھی کافی سناٹا تھا، بس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ لطیف فوراً بولا، شاید بس آ رہی ہے۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، اسلم نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد بس آ کر ان کے سامنے رک گئی۔ وہ ان کے روٹ کی ہی بس تھی۔ وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بس میں صرف ڈرائیور اور کنڈکٹر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بس ذرا گھوم کے جائے گی، آگے روڈ خراب ہے، کنڈکٹر نے ان دونوں سے کہا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑے چوک پر تو نکلے گی نا، اسلم بولا۔ ہاں وہاں نکلے گی، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسلم نے کہا۔ اس دوران لطیف نے کرایہ نکال کر کنڈکٹر کو دے دیا۔ اسلم کہتا ہی رہ گیا کہ وہ کرایہ دے گا۔ اس پر لطیف نے کہا، ارے اسلم بھائی، آپ نے دیا یا میں نے، ایک ہی بات ہے۔ بس چل پڑی۔ کچھ دور آنے کے بعد ڈرائیور نے بس کو ایک جگہ سے کچے علاقے میں اتار لیا۔ بس کافی دیر تک وہاں چلتی رہی۔ یار، واپس پکی سڑک کی طرف کب لے جاؤ گے بس کو؟ اسلم نے کنڈکٹر سے پوچھا۔ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کنڈکٹر نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اسلم چونک گیا، لطیف بھی حیران ہوا۔ بس اب یہیں ویرانے میں رکے گی، کنڈکٹر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہیں آنا تھا۔ لیکن کیوں؟ تاکہ تم دونوں کا خون پی سکیں۔ کیا؟ اسلم اچھل پڑا، لطیف بھی گھبرا گیا۔ ہاں، ہم تو بدروحیں ہیں، تم لوگوں کو گھیر کر ہم یہاں لائے ہیں۔
یہ تو پراسرار بس ہے، کنڈکٹر نے ہنس کر کہا۔ اس وقت بس رک گئی اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ لوگ گھاس پر بیٹھے تھے، کنڈکٹر اور ڈرائیور ان کے قریب کھڑے تھے۔ ان کی شکلیں بدل گئیں اور انہوں نے زور زور سے خوفناک انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اسلم اور لطیف دونوں پلٹ کر بھاگے۔ وہ زور زور سے آیات قرآنی پڑھ رہے تھے، اسی وجہ سے بدروحیں انہیں پکڑ نہ سکیں اور وہ پکی سڑک پر آ گئے۔ اب بدروحیں غائب ہو چکی تھیں۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر وہ پیدل ہی اپنے اپنے گھر آ گئے۔ لیکن راستے بھر ان پر ایک خوف تھا اور وہ مسلسل آیات قرآنی پڑھ رہے تھے۔ انہیں وہ پراسرار اور خوفناک واقعہ بہت عرصے تک یاد رہا۔